بلال صاحب از قلم شکیل احمد چوہان، قسط نمبر 44۔ ہونڈا سیوک پورچ میں آ کر رکتی ہے۔ ڈی جے معمول کے خلاف گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولتا ہے۔ توشی سفید لباس میں ملبوس گاڑی سے ایسے اترتی ہے جیسے وہ رومن امپائر کی کوئی پرنسس اپنی سواری سے اتری ہو۔ وہ گردن اٹھا کر بلال کے روم کی طرف دیکھتی ہے۔ ساری لائٹس آف تھیں۔ ناہید اپنے کمرے سے توشی کو آتے ہوئے دیکھ لیتی ہے۔ توشی اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ پھر اس نے کہا، مجھے لفظوں سے کھیلنا نہیں آتا، سیدھی بات کہتا ہوں۔ توشی اپنی بہن نوشی کو ساری سٹوری سنا رہی تھی۔ عین اسی وقت ناہید توشی اور نوشی کے بیڈ روم میں داخل ہوتی ہے۔ کہاں گئی تھی تم؟ 2 دن پہلے کا واقعہ بھول گئی؟ جانے سے پہلے پوچھ تو لیا کرو۔ ناہید غصے سے گرجی۔ جو خود اجازت نہ مانگتے ہوں وہ اجازت دینے کا حق کھو دیتے ہیں۔ اور جہاں تک اس دن کی بات ہے، میں تو پوری زندگی نہیں بھول سکوں گی اس واقعے کو، آپ کو اور اپنے غیرت مند بھائی کو۔ اس کا مجھے پتا نہیں۔ توشی نے نوشی کی طرف دیکھ کر اپنی ماں کو کرارا جواب دیا۔ کتنی بدتمیز ہو، یہ سکھاتا ہے وہ تمہیں میرے خلاف؟ ناہید غصے سے بولی۔ ماما، آپ کو بلال کا فوبیا ہو گیا ہے۔ ہاں، سکھاتا ہے یہ کہ اپنی ماں کی عزت کرو، اس سے محبت کرو۔ اس کا مشورہ تھا کہ میں آپ سے پوچھ کر جاؤں، لیکن میں نے ضروری نہیں سمجھا۔ توشی نے اپنی ماں کو پھر سے تیکھا جواب دیا۔ ضروری نہیں سمجھا تم نے مجھ سے پوچھنا؟ میں تمہاری ماں ہوں۔ ناہید نے اپنا رشتہ یاد کرایا توشی کو۔ ماں کیا ہوتی ہے؟ چھوڑے ماما، آپ نے ہمیں صرف جنم دیا ہے، ماں نہیں بنی آپ۔ ماما کہنے کی اجازت ضرور مل گئی ہم کو۔ توشی نے اپنی ماں پر طنز کیا۔ یہ اسی کا کیا کرایا ہے؟ اس بڈھے سے تعویذ لا کر پلا دیے ہیں تم کو۔ خدا کا خوف کریں، بابا جی کو تو چھوڑ دیں، ہمارا گھر چھوڑ کر بھی نہیں جاتا، کمینہ کہیں کا۔ ناہید مگر مچ کے آنسو گراتے ہوئے بولی۔ اس کمینے نے آپ کی عزت کو ڈھانپا ہے 2 دن پہلے، ورنہ اس میڈم کا سارا غرور اور مان تو مل گیا تھا خاک میں۔ توشی نے نوشی کی طرف اشارہ کر کے کہا، جو تم سوچ رہی ہو میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ ناہید نے اپنی بیٹی کو چیلنج کیا۔ چھوڑے ماما، یہ مونگ اور مسور کی دال۔ سچ تو یہ ہے ہم دونوں میں سے کوئی بھی اس کے لائق نہیں ہے۔ ہاں، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، میں نے اسے کہہ دیا ہے نوشی سے شادی بالکل نہ کرے، اور آج میں بھی فیصلہ کر چکی ہوں اپنی شادی کا۔ تم نے شادی کا فیصلہ کر بھی لیا ہے اور ہم سے پوچھنا بھی مناسب نہیں سمجھا؟ ناہید نے اپنا حق جتایا۔ میں نے صرف یہ فیصلہ کیا ہے کہ مجھے کس سے شادی کرنی ہے۔ کریں گے پاپا ہی، توشی نے وضاحت پیش کی۔ جو دل میں آئے کرو، جہنم میں جاؤ۔ ناہید غصے سے بول کر چلی گئی۔ تم نے یہ کیوں کہا بلال سے کہ نوشی سے شادی نہ کرنا؟ نوشی دانت پیستے ہوئے بولی۔ اس لیے کہ تم اس قابل ہی نہیں ہو۔ کیا جوڑ ہے تمہارا اس کے ساتھ؟ وہ اپنی قابلیت کے بلبوتے پر آج اس مقام پر ہے، خود اپنی محنت سے پڑھا، اور ہم باپ کے پیسے کے زور پر فیشن ڈیزائنر بنی ہیں۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی قابلیت سے خوب واقف ہیں، اچھی طرح سے۔ توشی نے نوشی کو بھی کھری کھری سنا دی۔ وہ اپنے بیڈ پر کروٹیں لیتی رہی رات پر، مگر نیند اس کے نصیب میں نہیں تھی۔ اس کی بہن کا طنز، یہ جملہ اسے بے چین کیے ہوئے تھا۔ کیا جوڑ ہے تمہارا اس کے ساتھ؟ رات کے پچھلے پہر وہ واش روم میں گئی، دیوار میں آویزہ آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا۔ کیا کمی ہے مجھ میں؟ اس نے دل ہی دل میں غرور سے کہا۔ دلکش ہوں، جوان ہوں، مالدار ہوں، کیا نہیں ہے میرے پاس؟ جس کو چاہوں اپنا بنا لوں۔ زور سے کہکا گونجا۔ آئینے میں سے اس کا اپنا عکس کہہ رہا تھا، مگر وہ پھر بھی تمہارا نہیں ہو سکتا۔ کہاں وہ اور کہاں تم؟ بلال صرف میرا ہے، میں اسے کسی اور کا ہونے نہیں دوں گی۔ وہ مجھ سے منسوب ہے بچپن سے۔ نوشی نے اپنے عکس کو جواب دیا۔ وہ بے چین ہو کر اپنے ٹیرس پر آئی۔ بلال کے روم کی لائٹ جل چکی تھی۔ شکر ہے، اس نے دل میں کہا، اور دیوانی ہو کر بلال کے روم کی طرف دوڑی۔ بلال تہجد کی نماز ادا کر رہا تھا۔ جب وہ بلال کے روم میں پہنچی، وہ بلال کے بائیں طرف کھڑی ہو گئی۔ بلال نے سلام پھیرا تو جائے نماز سمیٹ کر دیوان کے بازو پر رکھ دیا۔ اس نے اپنے کندھوں سے گرم چادر اتار کر نوشی کے شانوں پر ڈالی، بڑی احتیاط کے ساتھ۔ وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ نوشی اسی سمے بلال سے لپٹ گئی۔ نوشی کے دونوں ہاتھ بلال کے کمر پر تھے۔ اس کی زبان پر یہ الفاظ تھے، آپ صرف میرے ہو، مجھے عشق ہے آپ سے، عشق ہے آپ سے۔ بلال نے اسے تحمل سے خود سے الگ کیا۔ یہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ، آپ میرے نکاح میں نہیں ہیں۔ بلال نے نوشی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا۔ کافی بناؤں آپ کے لیے؟ بلال نے پوچھا۔ نوشی کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ آپ مجھے معاف کر دیں، میری ساری بدتمیزیوں پر، ساری بد اخلاقیوں پر، اور میرے سارے گناہوں پر، پلیز بلال، خدا کے لیے۔ نوشی ہاتھ جوڑ کر بول رہی تھی۔ نوشی جی، اب بیٹھ جاؤ، میں کافی بناتا ہوں۔ بلال یہ کہہ کر کافی بنانے میں مصروف ہو گیا۔ نوشی اس چادر سے بلال کے بدن کی خوشبو سونگھ رہی تھی اور روم کا مشاہدہ کر رہی تھی۔ اسے بلال کے کمرے کی ہر چیز پر پیار آ رہا تھا۔ نوشی جی، کافی۔ بلال نے کافی کا مگ نوشی کو تھماتے ہوئے کہا۔ نوشی دیوان کے اوپر آلٹی پالٹی مار کر بیٹھی ہوئی تھی اور گرم چادر سے اپنا جسم لپیٹا ہوا تھا۔ کافی کا مگ اس کے دونوں ہاتھوں میں تھا اور وہ بلال کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے کوئی خزانہ ہاتھ لگ گیا ہو۔ بلال حیا والی نظریں جھکائے بیٹھا ہوا تھا۔ کافی ختم ہو گئی۔ نوشی جی، اب آپ جاؤ، بلال نظریں جھکائے بول پڑا۔ نوشی اٹھی، اپنے سلیپرز پہنے اور چل دی۔ دروازے سے پہلے وہ رکی، مڑی اور بلال کو نظر بھر کر دیکھا اور چلی گئی۔